بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ نماز جنازہ جوتا پہن کے پڑھنا کیسا ہے۔ اس نے جو ہے نا صورت مسئلہ یہ بتائیے کہ ہم چونکہ جہاں پر ہم رہتے ہیں بیرون ملک کا ہے، پاکستان کا نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے کہ یورپ کا کنٹری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں یورپ میں رہتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے نا گھریلو جو لوگوں نے کتے رکھے ہوتے ہیں تو وہ یہاں پر باہر آ جاتے ہیں، اور باہر آ کے جو ہے نا ابھی ہم نے نماز جنازہ پڑھی ہے تو یہ یہاں پر آ کے جو ہے نا وہ پیشاب پخانہ وغیرہ کرتے ہیں، اور ہماری یہاں پر کمیٹی بھی موجود ہے، لیکن وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خشک ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وہ کمیٹی جو ہے نا وہ اٹھا کے لے جاتی ہے جو ان کا فضلہ وغیرہ ہوتا ہے۔ تو آیا ایسی کنڈیشن کے اندر ہم جوتا پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اسی طرح پاکستان میں بھی ہم نے اکثر یہ مسئلہ جو ہے نا وہ دیکھا ہے، بلکہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جب ہم جنازگاہ میں جاتے ہیں، بات تو ہوتی ہے کہ جی مسجد کے ساتھ کوئی جنازگاہ بنی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے، جس طرح ہمارا اجتماع ہے، اجتماع میں بھی جو ہے نا لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، راستے میں بھی صفیں بنا لیتے ہیں، بعض اوقات جنازہ ہوتا ہے تو اس میں بھی راستے میں صفیں بن جاتی ہیں، یا اور کوئی بڑی گراؤنڈ ہو تو وہاں پر اگر جنازہ ہو تو وہاں پر جو ہے نا خاص کر کے دیہات کے اندر جو گراؤنڈیں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے نا جو چوپائے ہوتے ہیں یا دوسرے جو جانور ہوتے ہیں وہ وہاں پر گوبر وغیرہ کرتے ہیں، یا گھوڑا وغیرہ ہو اور گدھے وغیرہ بھی پھرتے ہیں تو وہ بھی لید شید کر دیتے ہیں۔ تو آیا ایسی جگہ میں نماز جنازہ جوتا پہن کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز جنازہ کے لیے کھڑا ہو تو اس کو دیکھیں کہ جی کوئی بھی نماز پڑھنی ہے تو اس کی جگہ کا پاک ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کے سامنے زمین پر ناپاکی پڑی ہے تو آپ وہاں پر اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی جو ہے نا وہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جگہ کا پاک ہونا اور جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، جسم کے اور دوسرا جو ہے تیسرا جو ہے نا کپڑوں کا پاک ہونا۔ اب کپڑوں کے اندر جو ہے یہ ہمارے یہ جو شلوار قمیض یا پینٹ شرٹ جس نے جو بھی ٹراؤزر شرٹ اگر کسی نے پہنا ہے تو اس کے اندر جوتے بھی آتے ہیں، لباس کے اندر جو ہے نا وہ جوتے بھی اس کے اندر آتے ہیں، کیپ بھی اسی کے اندر آتی ہے، لباس کا حصہ ہے۔ تو اگر جوتوں کے نیچے ناپاکی لگی ہے تو بھی جو ہے جوتے پہن کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی نماز جنازہ، اور اگر ناپاکی جو ہے وہ آپ کے کپڑوں کے بدن کے اوپر لگی ہے تب بھی جو ہے نا کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح اگر ناپاکی جو ہے وہ جگہ پر جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں پر ہو تب بھی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر جوتے بالکل صاف ہیں اور نیچے بھی کوئی ناپاکی نہیں ہے، گھاس وغیرہ ہے تو اور بالکل صاف ستھری ہے تو اس میں جو ہے نا نماز جوتا پہن کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ناپاکی پہلے موجود تھی، اب وہ جگہ خشک ہوگی تو ناپاکی کا اثر زائل ہو گیا ہوا ہے، یا اگر آپ کے سامنے کسی جانور نے وہاں پر پیشاب کیا تھا تو اب اس کا اثر بھی باقی نہیں ہے، وہ خشک ہو گیا ہوا ہے، تو اب جب اس ناپاکی خشک ہو جائے اور اس کا اثر زائل ہو جائے تو وہ اس جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ایسی جگہ پر نماز جنازہ پڑھنا جہاں پر نیچے ناپاکی تو موجود تھی لیکن وہ پہلے کی بات ہے، پہلے موجود تھی پھر وہ خشک ہو گئی تو وہاں پر نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح اگر جوتوں کے نیچے اگر جو ہے نا وہ ناپاکی نہیں لگی ہوئی، بالکل پاک صاف جوتے ہیں، تب بھی نماز جنازہ جوتوں سمیت پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ دوسری نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اگر جوتی پاک ہے تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور ایک نئے مسئلے کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔